یہ ہونٹوں پر لپسٹک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ بے رحمی سے کہتے حنان شاہ نے اسے اپنے انگوٹھے سے اس کی ہونٹوں کو بے دردی سے مسلا تھا۔ میری ماں کی خدمت کے لیے آئے ہو تو اسی پر دھیان دو، مجھے ادائیں دکھا کر مائل کرنے کی کوشش مت کرو۔ تنزیہ کہتے ہوئے ایک دھکے سے دے کر کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ معصوم جامہ بن لڑکی بے آواز روتے اپنے کمرے میں بھاگی تھی، جو کچھ ماہ پہلے حنان شاہ کے لیے کمرے خواب سجاتی آئی تھی۔ حنان شاہ کی پھپھو کی یتیم بیٹی تھی، پر حنان شاہ انتہائی مغرور شہزادہ تھا، شہر کا سب سے بڑا امیر بزنس مین تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہی تھی جب حنان شاہ کی پیرالائز ماں بستر سے گر گئی۔ اسی لمحے حنان شاہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور شہر کے معروف اسکول میں ایک سالانہ تقریب کا انعقاد تھا، جس میں شہر کی بہت سی معزز شخصیت کو مدعو کیا گیا تھا، جن میں ایک حنان شاہ بھی شامل تھا۔ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی داستان سناتے وہ یہاں موجود سب بچوں کے لیے ایک روشن راہ استوار کر رہے تھے۔ ان کے بعد اسکول کے بچوں میں مختلف مقابلے کروائے گئے تھے، جن کے نتائج اسی وقت جاری کرتے اب انہیں تحائف سے نوازا جا رہا تھا۔ جب ایک 4 سالہ بچے کا نام پکارتے جسے اسٹیج پر بلایا گیا تو حنان شاہ، جو بس یہاں خانہ پوری کے موجود تھا، اس بچے کی آمد پر مٹھی پر گال ٹکائی سے دیکھنے سے خود کو روک نہ پایا۔ چھوٹی سی عمر میں بھی اس کے چہرے پر جھلکتی سنجیدگی کے ساتھ معصومیت، اس کے چلنے کا انداز اور پھر اسٹیج پر آتے مائک پکڑتے کچھ بولنے سے پہلے بالوں میں ایک خاص انداز میں ہاتھ چلانا، حنان شاہ کو لگا جیسے وہ کسی آئینے کے سامنے بیٹھا خود کے چھوٹے ورژن کو دیکھ رہا ہے۔ اسکول کے پرنسپل سے اپنا تحفہ لینے بچے نگاہیں پورے ہال میں گھومی تھی، جیسے وہ کسی اپنے شناختہ چہرے کی تلاش میں ہو، اور ایک بلا ارادہ نگاہ حنان شاہ نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دوڑائی تھی۔ احمد بیٹا، آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ اسکول کے پرنسپل کے متوجہ کرنے پر وہ بس شکریہ بولتا مائک انہیں واپس پکڑائے بھاگتے قدموں سے اسٹیج سے اترتا چلا گیا تھا، اور نہ جانے کس کشش کے تحت حنان شاہ کی نظریں بھی بھٹکتی ہوئی اس بچے کے وجود پر جمی آگے سفر کرنے لگی تھی۔ یہاں وہ بچہ اب کچھ کھلکھلاتا وہ کسی صنف نازک کی پھیلائی بانوں میں جا سمایا تو حنان شاہ کی آنکھیں پھترائی تھیں۔ اس صنف نازک کے چہرے پر نظر پڑتے ہی حنان شاہ کو لگا جیسے اس کے ارد گرد موجود زندگی رک سی گئی ہے۔ وہ سانس روکے پھیلی آنکھوں کے ساتھ سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ یہاں وہ لڑکی اس بچے پر اپنی محبت نچاور کر رہی تھی، وہ لڑکی جو حنان شاہ کی زندگی میں ایک خلا چھوڑے کہیں گم ہو گئی تھی، اور آج اتنے سالوں بعد وہ پورے طمطراق کے ساتھ پھر سے حنان شاہ کے سامنے آئی تو حنان شاہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ اس وقت کیسا رد عمل دے۔ وہ سب بھولے بس اس لڑکی کو اور بچے کو جامد سا دیکھتا جا رہا تھا۔ دل و دماغ عجیب و غریب کیفیات میں آتے ایک ہیجان آمیز حالات کا شکار ہونے لگے تھے۔ حنان شاہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، کچھ فاصلے پر کھڑا اس کا پی اے جلدی سے اس کے پاس آیا، باقی سب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سر، کیا ہوا؟ وہ اس کے پاس جھکتے آہستگی سے بولا، اور یہی لمحہ تھا جب وہ لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑے اپنا جھکا سر اوپر اٹھا گئی تھی، جس سے اس کی بھی پہلی نظر اسٹیج پر کھڑے حنان شاہ پر پڑی تو وہ اس لڑکی کی رنگت سفید پڑتی چلی گئی تھی۔ اس کے وجود میں ایک لرزہ سا طاری ہوا اور وہ نفی میں سہلاتی ایک ڈر و خوف کی کیفیت میں سامنے دیکھتی پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ حنان شاہ کی اسپاٹ سرد نظریں خود پر اور اپنے بچے پر دیکھتی، وہ اس کا چہرہ خود میں چھپاتے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ماسک سے ڈھانپتے وہ بجلی کی تیزی سے اب پوری کی پوری پلٹتے وہاں سے حنان شاہ کی نظروں سے دور بھاگ جانے کی تمنا لیے بغیر پیچھے مڑ کر دیکھ تیز قدموں سے اسکول کے باہر گئی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کا بیٹا احمد شاہ حیران و پریشان سا اپنی ماں سے سوال کر رہا تھا، مگر وہ کان بن کے اس کا ہاتھ پکڑے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے اس عمل پر حنان شاہ جبڑے بھیجے اپنی پی اے کو بغیر کوئی جواب دیے اسٹیج سے اترا تو وہ ہکا بکا سا رہ گیا تھا۔ پھر اسکول کے پرنسپل سے وہ معذرت کرتا خود بھی اپنے باس کے پیچھے بھاگا تھا، جو آج نہ جانے کیوں اور کس کے پیچھے کس وجہ سے اتاولا ہوتا اسٹیج سے گیا تھا۔ حنان شاہ دیوانہ وار سا آگے بڑھ رہا تھا، دل و دماغ گہرے اضطراب میں گھرے تھے۔ اس چہرے کا آنکھوں سے پھر سے اوجھل ہو جانے کا ڈر بخوبی ظاہر ہو رہا تھا، جبکہ یہ غیر متوقع سی صورتحال حنان شاہ کے پی اے کے لیے کچھ شرمندگی اور خفقت کا باعث بننے لگی تھی۔ سر ایسے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے؟ وہ ہانپتا کانپتا بمشکل اس کے قدموں کی رفتار کا مقابلہ کر رہا تھا، مگر حنان شاہ کے تو کان اور آنکھیں جیسے کچھ اور دیکھنا اور سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ باقاعدہ بھاگتے ہوئے اسکول بلڈنگ کے گیٹ سے باہر نکلا تو ایک لمحے کے لیے اس کا پی اے ششدر سے اپنے قدم روک گیا تھا، لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو جھٹپٹاتا وہ بھی باہر نکلا، اور پھر وہ باہر نکلتے اگلا قدم اٹھانا بھولا تھا جب اس کے سر نے ایک لڑکی کو بازو سے پکڑتے روکا تو وہ اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھلتی چلی گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی اپنے خوش مزاج باس کا ایسا رویہ بھی دیکھے گا، اور تب وہ اور زیادہ حواس باختہ رہ گیا جب اس کے کانوں میں اس لڑکی کی چیخنے کی آوازیں پڑی تھی۔ کیا اس کا سر عام ایک لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا؟ اس نے گڑبڑاتے ہوئے چاروں طرف نظر دوڑائی
और फिर वहाँ मौजूद इक्का दुक्का लोगों को इनकी जानब मुतवज्जा होता देखकर वो खुद को संभालते आगे बढ़ा ताकि हन्नान शाह को रोकने की कोशिश कर सके। रामीन प्लीज़ रुक जाओ। हन्नान शाह मुल्तजी सा इस लड़की से मुखातिब हुआ था, जबकि उसकी तरफ देखने की भी ख्वावा नहीं थी। कौन है? छोड़े मेरा बाजू। वो एक हाथ में अपने बेटे का हाथ मजबूती से जकड़े हकलाते लहजे में बोली तो हन्नान शाह इसके सवाल और अंदाज में मरने को हुआ था। ये सवाल हन्नान शाह के वजूद को झटका दे गया था। अहमद शाह के छोटे से माथे पर एक अनजान इंसान का इस तरह अपनी माँ का बाजू पकड़े देखकर बेशुमार बल पड़े थे। इसने अपना हाथ एक झटके से अपनी माँ के हाथ से निकालते दोनों हाथों से हन्नान शाह को पीछे की तरफ धक्का दिया था। अंकल मेरी मामा को छोड़ें। वो हन्नान शाह को मारते हुए चिल्ला रहा था, मगर वो तो पत्थर का बुत बने खड़ा बस रामीन शाह की आंखों को हिफ्ज कर रहा था। ये हरी आंखें इतने साल बाद नजर आई थी कि इन्हें देखने से दिल ही नहीं भर रहा था। हन्नान शाह की पिए अमजद की निगाह भी अभी इस छोटे से बच्चे पर पड़ी तो वो तासुब से हन्नान शाह की तरफ देखता नफी में सर हिलाने लगा। दिल में अपने सर के लिए अफसोस और हमदर्दी का एहसास जागा था कि बेचारे सर को इतना अरसा तन्हा रहने के बाद कोई लड़की पसंद भी आई तो एक बच्चे की माँ। अहमद नहीं, वही रामीन का दिल अहमद की हरकत पर सहमा था। इसे जल्दी से अहमद को पकड़ते अपने अक़ब में छुपाया था और इसका ये अमल हन्नान शाह की ज़ेरिक निगाहों से मख्फी नहीं रह सका था। सो दिलज़े का एहसास बढ़ने लगा था। प्लीज़ मुझे जाने दें, मैं फिर कभी आपके सामने नहीं आऊँगी। मैं अपने बेटे को लेकर अभी ये शहर छोड़ दूँगी, मुझे जाने दें। वो आंखों में नमी लिए हन्नान शाह की मिन्नत करने लगी थी, जिसके लबों पर फ़क्र लग चुका था। अंकल! वो बच्चा अपनी माँ की तरह डरने के बजाय फिर से आगे आते दांत कचकचाते चिल्लाया था। अहमद शाह का यूँ इस तरह हन्नान शाह पर ऊंची आवाज़ में चिल्लाना रामीन शाह को खौफ में मुब्तला करने लगा था, क्योंकि इससे बेहतर कौन चाहता था कि अहमद शाह के गुस्से से वाकिफ हो सकता है। और फिर अहमद शाह के चिल्लाने के बाद जैसे ही हन्नान शाह ने रामीन का बाजू छोड़ दे अहमद की तरफ रुख किया तो रामीन की जान हलक में फंसी थी। वो अब की बार जल्दी से अहमद को अपने पीछे छुपाने की कोशिश करते खुद हन्नान शाह के बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ी हुई थी। माफ़ कर दे, वो बच्चा है, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो हाथ जोड़े अभी भी अपना चेहरा मास्क में छुपाई हुई थी। रामीन! हन्नान शाह ने इसके इस अमल पर खासा तड़पते हुए इसके हाथों को अपने हाथों में लिया तो इस बराह रास्त लम्स पर रामीन के लबों से एक हिचकी बरामद हुई थी। छोटे से 4 साल अहमद शाह का गुस्सा भी अब सवानेज़ पर पहुँचा था। वो हन्नान शाह की तरफ आते इसकी एक टांगों पर ताबड़ो ताड़ अपने तन्ने हाथों से थप्पड़ और मुक्के बरसाता अपनी माँ से दूर धकेलने की कोशिश करने लगा था। और तब पहली बार हन्नान शाह अपने पूरे दिल और दिमाग के साथ होश में आते इस छोटे से वजूद की जानब मुतवज्जा हुआ और धड़कते दिल के साथ वो रामीन को खुद समझने का मौका दिए बगैर नीचे झुकता अहमद शाह को अपनी बाहों में भरता सीधा खड़ा होते इसके चेहरे को अपने मुकाबले ले आया। एक भरपूर नज़र इसके चेहरे पर डालते हुए नरमी से इसकी गुस्से से भरी पेशानी खून चूते इसे खुद में भेज गया तो इसके इस अमल पर अहमद शाह हैरान और परेशान चुप साधा गया। शायद खून की कशिश थी कि वो खुद को हन्नान शाह की गिरफ्त से निकालने की जदोजहद को भूलते खुद को ढीला छोड़ गया था और इसका ये अमल रामीन शाह पर हैरतों के पहाड़ गिरा गया था। वो अपनी फटी आंखों से अपने बेटे को हन्नान शाह के सीने से लगा देख रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ पल बाद रामीन बस बोल पाई थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने बेटे को हन्नान शाह से खींच सकती, जबकि कुछ फासले पर खड़ा अमजद बस चेहरे पर ना समझ के तासरात लिए ये सारा मामला समझने की कोशिश में था। अंकल आप कौन हैं? अहमद शाह अपना चेहरा हन्नान के कंधे से निकालता सवालिया निगाहों से इसे देखता हुआ बोला, लहजे में अब पहले जैसी सख्ती नापैद थी। हन्नान शाह को चुप देखते इसने अपना चेहरा माँ की तरफ मोड़ा था और इसे रोते देखकर वो दोबारा हन्नान शाह की तरफ रुख किए बोला था, छोड़े मुझे, मेरे मामा रो रही है। वो अब मज़ामत करता नीचे उतरने की तक दो करने लगा। रामीन! अहमद शाह को हुरूस अपने एक बाजू पर मुंतकिल करते अहमद शाह ने रामीन के चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो जल्दी से 1-2 कदम पीछे हुई थी और इसका यूँ खुद से दूरी बनाना हन्नान शाह के एहसास पर भारी पड़ रहा था। मैं रामीन नहीं हूँ, आपको गलत फहमी हुई है। वो अपना चेहरा मास्क में होने का फ़ायदा उठाती झूठ बोलने लगी तो हन्नान शाह ने लब भेजते इसे देखा था। अब जब तुम ड्राइवर को कॉल करके दूसरी गाड़ी बुकवा लो, मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं। हन्नान शाह अमजद पर बम फोड़ता करीब खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बड़े इस्तेहाक से वो रामीन का हाथ पकड़े इसे फ्रंट सीट पर बैठने इशारा करने लगा तो वो झटपटाई थी। अंकल ये इस सूरत-ए-हाल पर अहमद भी हैरान और परेशान सा कुछ बोलने लगा जब हन्नान शाह ने रामीन का हाथ जकड़े एक गहरी सांस भरते अहमद की तरफ देखा था। अंकल नहीं हूँ मैं, तुम्हारा डैड हूँ, बेटे हो तुम मेरे।
حنان نے بڑے سکون کے ساتھ حقیقت سے پردہ اٹھایا تو یہاں احمد شاہ اس انکشاف پر ہنوم بنا، وہیں حنان شاہ کے الفاظ رامین کے وجود کو جھٹکا کھانے پر مجبور کر گئے۔ وہ سسکتے رو پڑی تھی۔ حنان شاہ کے الفاظ پر اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ وہ اس ظالم انسان کی بدلتی رت پر حیران کھڑی تھی۔ وہ جس وجود سے انکاری تھا، اسی سے خود اپنے منہ سے ان تعلق کا اظہار کر رہا تھا۔ رامین کے دماغ ماضی کے دھندلے سے مناظر میں کھونے سا لگا تھا۔ مسرت بیگم رامین کا ہاتھ تھامے اپنے کمزور وجود کے ساتھ آج نہ جانے کتنے سالوں بعد اپنے بھائی مظہر شاہ کے گھر تک پہنچی تھی۔ وہ گھر یہاں انہوں نے اپنا بچپن اور پھر جوانی کے کچھ سال گزارے تھے، مگر اپنی ایک غلطی کی بدولت وہ یہ سب پیچھے چھوڑے کسی اور دنیا میں جا بسی تھی۔ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کرتے اپنے بڑے بھائی اور ماں سے بغاوت کی تھی۔ ان کا پسند کردہ لڑکا غریب تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان کے بڑے بھائی مظہر شاہ کو وہ لڑکا اپنی بہن کے لیے بالکل مناسب نہیں لگا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا انکار ان کی لاڈلی اور چھوٹی بہن مسرت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مسرت بیگم اپنی ماں اور بھائی کی محبت کو بھلائے عالم احمد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ گئی تو مظہر شاہ نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھتے کبھی اپنی بہن کی خیر خیریت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن بالآخر آج اتنے سالوں بعد مسرت بیگم کو اپنے بھائی کی یاد آ ہی گئی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ ان کے شوہر احمد کی وفات تھی، جس کے بعد ان کے سسرال رشتہ داروں نے ان کی اور ان کی اکلوتی بیٹی رامین کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ وہ خود بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے جیتے جی رامین کو کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتی تھی اور ان کا آخری سہارا اپنا بھائی ہی نظر آیا تھا۔ وہ بہت امید سے یہاں تک آن پہنچی تھی۔ یہاں ایک طرف مسرت بیگم کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، وہیں 19 سالہ رامین بھی حیران و پریشان سی آنکھیں پھاڑے سامنے موجود محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے رکتے مسرت بیگم نے اندر داخل ہونا چاہا، مگر اسی وقت ایک وردی میں ملبوس ملازم ان تک آن پہنچا تھا اور ایک ناقدرہ جائزہ لیتے ان سے ان کے یہاں آمد کی وجہ پوچھی تو کچھ دیر کے لیے مسرت بیگم چپ رہ گئی تھی۔ وہ مجھے مظہر شاہ سے ملنا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں موجود رامین کا ہاتھ اور مضبوطی سے جگڑتے کہا۔ ملازم نے چونکتے ہوئے ان کو دیکھا تھا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، ان کا انتقال ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا، اب یہاں بس ان کا بیٹا اور مظہر صاحب کی بیوی رہتی ہے۔ ملازم کے الفاظ مسرت بیگم کو شدید دکھ سے دوچار کر گئے تھے۔ ان کا کمزور وجود ڈھہ سا گیا تھا۔ ان کے لڑکھڑاتے ہوئے بدن کو رامین نے جلدی سے سنبھالا تھا۔ مسرت بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ان کی کچھ دیر کی خاموشی پر ملازم کے چہرے پر بیزاریت پھیلنے لگی۔ اس سے پہلے وہ انہیں گیٹ سے دور کرنے کا بولتا، مسرت بیگم خود کو سنبھالتے بمشکل بولی تھی، مجھے مظہر شاہ کی بیوی سے ملوا دو۔ مسرت بیگم کا لہجہ دکھ سے بھرا تھا۔ ملازم نے کوف سے ان کو اوپر سے نیچے تک جانچا تھا۔ تو مہربانی کر کے ایک بار ان سے کہو کہ مسرت آئی تو پھر جیسا وہ کہیں گی میں کر لوں گی۔ مسرت بیگم کی التجا پر بالآخر ملازم گھر کی اندرونی سمیت بڑھ گیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد مسرت بیگم اپنی بیٹی رامین کو لیے وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ یہاں انہوں نے ایک سہانا وقت گزارا تھا۔ یہاں ایک طرف مسرت بیگم اپنے گھر کو حسرت دیکھ رہی تھی، وہیں رامین اس بڑے گھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہو رہی تھی۔ ملازم انہیں لاؤنج میں چھوڑ کر جا چکا تھا جب کچھ لمحوں بعد مسرت بیگم کی بھٹکتی ہوئی نگاہ کچھ دور سے آتی ویل چیئر اور اس پر بیٹھے وجود پر گئی تو ان کا دل مزید غم کا شکار ہوا تھا۔ وہ عالیہ بیگم تھی، ان کی بھابھی اور مظہر شاہ کی بیوی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کا بھائی اس دنیا سے ہی چلا گیا تھا اور ان کی بیوی یوں معذور ہو چکی تھی۔ کیسی ہو مسرت؟ اتنے سالوں بعد تمہیں ہماری یاد کیسے آ گئی؟ عالیہ بیگم اپنی آٹومیٹک ویل چیئر دھکیلتی ان کے پاس آتی ہوئی بولی، بھابھی آپ اس طرح کیوں؟ اور بھائی کو کیا ہوا تھا؟ وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ مسرت بیگم آپ دیدہ ہوتے ان کے گلے سے جا لگی تھی، جبکہ رامین اب گھر کی آرائش کے بجائے اب اس وقت پروقار سے خاتون کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ مسرت بیگم اپنے پہناوے اور رنگ و روپ کی وجہ سے ان کے سامنے دب سی رہی تھی۔ مسرت بیگم کے اس طرح خود کے ساتھ آ کر لپٹنے پر کچھ دیر کے لیے عالیہ بیگم کی آنکھوں میں بھی نمی چکی تھی۔ بس ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی آنکھوں سے محروم ہوئی اور تمہارے بھائی جان سے ہی چلے گئے، انہوں نے بڑے کٹھن لہجے میں جواب دیا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں خواتین کے جذبات میں ٹھہراؤ آیا تو عالیہ بیگم نے مسرت بیگم سے نظر ہٹاتے کچھ فاصلے پہ کھڑی خوبصورت سی لڑکی کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو مسرت نے ان کی نظروں کے طاقوں پر جلدی سے رامین کو اپنے پاس بلاتے اس کا تعارف کروایا تھا۔ بھابھی یہ میری بیٹی رامین، اور رامین یہ تمہاری ممانی ہے۔ رامین نے آگے بڑھتے جھجکتے ہوئے انہیں سلام کیا تو انہوں نے خاصی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ حلاوہ تامیز لہجہ رامین کو بھلا لگا اور وہ کچھ پرسکون سی ہوتی انہیں جواب دینے لگی۔ عالیہ بیگم انہیں اپنے ساتھ لاؤنج میں موجود سوفے میں بٹھاتی ملازمہ کو ان کے لیے چائے لانے کا بولتے مسرت بیگم سے اب مکمل حال احوال بانٹنے لگی تو مسرت بیگم نے بھی بیوہ ہو جانے کے بارے میں جان کر انہیں مزید دکھ کر گیا تھا۔ عالیہ بیگم اپنے شوہر مظہر شاہ کی وفات کے بعد
بہت اکیلی پڑ گئی تھی تو آج مسترد بیگم سے ملتے ان سے باتیں کرتے انہیں اپنی تنہائی کا احساس ختم ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ مسترد بیگم کے حالات اور اس کے پاس موجود چھوٹا سا سفری بیگ دیکھتے عالیہ بیگم کو خود ہی ان کے حالات کا اندازہ ہونے لگا تھا۔ جیسے ہی چائے پی کر وہ تینوں فارغ ہوئی عالیہ بیگم بہانے سے رامین کو وہاں سے اٹھا گئی تھی۔ جاؤ بیٹا، ذکیہ کے ساتھ گھر دیکھو، تم کیوں ہمارے درمیان بور ہو رہی ہو؟ عالیہ بیگم کی بات پر رامین نے بے ساختہ اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ان کا اسبات میں ہلتا سر دیکھ کر وہ ناچار کھڑی ہو گئی تھی۔ مسرت، کیا بات ہے؟ مجھے تم بہت پریشان لگ رہی ہو، جو کہنا ہے کھل کر کہو۔ عالیہ بیگم کی یوں بنا کہے جان لینے پر مسرت بیگم آبدیدہ ہوتی چلی گئی اور پھر وہ آنکھوں میں نمی لیے اپنی بیماری اور سسرالی رشتے داروں کی مظالم بتائیں وہ ان سے رامین کو اپنی سرپرستی میں لینے کی التجا کرنے لگی تو عالیہ بیگم نے ان کے ہاتھ تھپکتے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا اور پھر اس طرح سے رامین کی زندگی نے اپنے ماموں کے گھر ایک نئی زندگی کروٹ لی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد اپنی ماں کے سائے سے بھی محروم ہونے والی ہے۔ اس کے دل کو یوں اس طرح اپنے ماموں کے گھر رہنا پسند تو نہیں آ رہا تھا، لیکن اپنی ماں کی محبت میں مجبور وہ بس دن کاٹ رہی تھی۔ اور دوسرا، اس کے ماموں ذات کزن حنان شاہ کی آنکھوں میں اس نے اپنی ماں اور خود کے لیے اچھے سے ناگواری ناپسندگی دیکھی تھی، جس سے رامین کا دل بہت برا ہوا تھا اور اپنی بے بسی پر اللہ سے شکوہ بھی کہی کہ اس کے بابا کے جانے کے بعد وہ ہر کسی کے لیے ایک بیکار چیز بن کر رہ گئی تھی۔ مگر کچھ دن بعد جیسے ہی مسرت بیگم کی طبیعت بالکل ہی ان کا ساتھ چھوڑنے لگی تو رامین سب بھولے ان کے آس پاس رہنے لگی تھی۔ عالیہ بیگم کی بدولت مسرت بیگم کا بہت اچھا علاج ممکن ہوا تھا، لیکن ان کی بیماری اس قدر بڑھ چکی تھی کہ کوئی دوا، کوئی ڈاکٹر ان کی دن بدن بڑھتی طبیعت کو سنبھال نہیں سکا اور وہ بستر سے جا لگی۔ رامین کا ہر وقت رونے اور اپنی ماں کی خدمت میں گزرنے لگا تھا تو وہی مسرت بیگم اپنی بیٹی کو یوں غم سے نڈال دے کر وقت سے پہلے مرنے لگی تھی۔ اپنے بھائی کے گھر میں آنے کے باوجود دل میں اپنی بیٹی کو لے کر کچھ خدشات تھے۔ اس گھر میں ان کا جوان جہان بھتیجا تھا تو اس صورت میں وہ جانتی تھی کہ لازماً لوگ رامین کا اس گھر میں رہنا مشکل کریں گے، تو تب ان کے دل میں ایک حسرت نے جنم لیا، مگر وہ چاہ کر بھی اپنے منہ سے اس کا اظہار نہیں کر سکی۔ تبھی ایک بار پھر عالیہ بیگم نے ان کے اندر چھپی بات کو سمجھتے خود ہی سے رامین کا ہاتھ حنان شاہ کے لیے مانگا تو مسرت بیگم کو جیسے ساری دنیا کی خوشیاں مل گئی تھیں۔ بھابھی، آپ نے یہ بات کہہ کر میرے آخری پل آسان کر دی ہے، اس کے بدلے اگر رامین ساری زندگی آپ کی حضوری کرے تو کم ہے۔ مسرت بیگم کی نحیف سی آواز پر عالیہ بیگم نے انہیں گھرکا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو مسرت؟ رامین میری بیٹی ہے اور اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گی اور بس مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ عالیہ بیگم محبت سے بول رہی تھی اور اس طرح بنا خاندان اور رامین کے جانے ان کی زندگی کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اور پھر رامین تو اپنی ماں کی امید بھری نظروں کی نا امید نہیں کر سکی اور حنان شاہ سے نکاح کرنے کے لیے حامی بھر گئی، جبکہ حنان شاہ نے تو پہلے رامین کے نام پر نفرت سے سر جھٹکا تھا، مگر پھر اپنی ماں کے اصرار پر وہ کچھ سوچتا حامی بھرتے نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ مسرت بیگم کی طبیعت کو مد نظر رکھتے نکاح کا بندوبست جلدی کر لیا گیا تھا اور اس طرح ایک دوسرے کے لیے کوئی جذبہ نہ رکھنے والے دو لوگ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ دونوں کے دلوں میں ہی اس نکاح کو لے کر کوئی خوشنما احساس جنم نہیں لے سکا تھا، بس ان کی ماؤں کے چمکتے چہرے ہی ان کے لیے خوشی کا باعث تھے۔ مسرت بیگم تو اس نکاح سے اس قدر رامین کی طرف سے بے فکر ہوئی تھی کہ انہوں نے آسانی سے اپنا رخ سفر باندھ لیا اور ہچکی بھرتے اپنی آنکھیں بند کرتی چلی گئی۔ رامین ان کے لیے جوس کا گلاس پیے کمرے میں آئی تو مسرت بیگم کو آنکھیں بند کے دیکھ کر وہ سمجھی کہ شاید وہ سو رہی ہیں، مگر اچانک سے رامین کا دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ وہ بے چین سی ہوتی انہیں پکارتے ان کا کندھا ہلانے لگی تو ان کا چہرہ بے جان سا ایک طرف ڈھلکتا دیکھ کر وہ زوردار آواز میں چیخ پڑی تھی۔ اس کی دل دھلا دینے والی چیخوں پر ملازمہ بھاگتی ہوئی آئی اور پھر حنان شاہ تک بھی یہ آواز پہنچی تو وہ خود کو آنے بڑھنے سے روک نہیں پایا تھا۔ امی کو دیکھیں، یہ آنکھیں نہیں کھول رہی، ہاسپٹل، ڈاکٹر وہ۔ حنان شاہ کو دیکھتے رامین بے رب سا بولتی ہکلانے لگی تھی۔ اس کا ہمیشہ سر پر موجود دوپٹہ اس کے کندھوں پر جھول رہا تھا اور اس کا میک اپ سے پاک چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، مگر اس کے باوجود بے حس حنان شاہ کے اسپاٹ چہرے پر نرمی کا ذرا سا تاثر تک نہیں، اور وہ رامین کے معاملے پر دو قدم مسرت بیگم کے بیڈ کی طرف بڑھتا ان کی کلائی پکڑتے نفس چیک کرنے لگا۔ شی از نو مور۔ حنان شاہ اچھے سے تسلی کرنے کے بعد اپنے پھتریلے لہجے میں رامین پر دھماکہ کر گیا تھا۔ رامین کی آنکھوں میں موجود آنسو ٹھٹر سے گئے۔ اس وقت اس کی حالت ناقابل رحم تھی جو کسی بھی انسان کا دل نرم کر سکتی تھی، مگر نہ جانے حنان شاہ کو اس سے کیا پرخاش تھی
کیسا پتھر دل انسان تھا کہ وہ اسے اس کی ماں کے مرنے کی اطلاع دیتا۔ اب ایک ہاتھ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ رامین اب اس کی بیوی ہونے کے ناطے اس کی طرف سے تسلی کے 2 بول بولے جانے کا حق رکھتی ہے۔ وہ عالیہ بیگم کے پاس آتا انہیں مسرت بیگم کے گزر جانے کی اطلاع دینے لگا تو وہ تڑپتی ہوئی جلدی سے اپنی ویل چیئر کو آگے دھکیلنے لگی تھی۔ اپنی ماں کی بے قراری کو دیکھتے حنان شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ویل چیئر کی بیک پر ہاتھوں کا دباؤ دیتا انہیں لیے مسرت بیگم کے کمرے کی طرف چل دیا۔ عالیہ بیگم کا مہربان چہرہ دیکھتے ہی رامین ان کی کھلی باہوں میں جان سمائی اور بلک بلک کے روتی چلی گئی، جبکہ ان عورتوں کے رونے پر حنان شاہ کا دم سا گھٹنے لگا اور وہ عجیب سا الجھتا اپنے قدم پیچھے ہٹاتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے اپنے بے ساختہ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے لمبی لمبی سانس خارج کی اور پھر آنکھوں میں ابھرتے درد پر ہاتھوں کے انگوٹھے سے دباؤ دیتا وہ گہری سانس پڑتا سست قدم اٹھاتا آگے بڑھا تاکہ وہ ملازموں کو کچھ ہدایت دے سکے۔ رامین کی ماں جو اس کی زندگی سے گئی تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی رک سی گئی ہے۔ تب عالیہ بیگم نے اسے آگے بڑھنے کی ترغیب دی تھی۔ وہ اس کے سامنے مختلف تجویز رکھتے اسے غم سے نکالنے کی کوشش میں تھی۔ وہ اسے اپنی پڑھائی شروع کرنے تک کا کہہ رہی تھی مگر رامین بیزاری سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ مگر پھر آہستہ آہستہ اس نے خود کو عالیہ بیگم کی ذات میں مگن کر لیا تھا۔ وہ اب اپنی ماں کی جگہ عالیہ بیگم کی ضروریات کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ عالیہ بیگم بھی اس سے مانوس ہوتی اپنے ہر کام کے لیے اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ وہیں حنان شاہ کی زندگی مطمئن پرانی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ اس نے اپنی ماں کے لیے رامین سے شادی کی تھی اور اب رامین کو عالیہ بیگم کا خیال رکھتے دیکھ کر وہ اپنے فیصلے پر خود کو شاباش دیتا تھا کہ اس لڑکی سے نکاح سے اس کی زندگی بھی پہلے جیسی ہی رہی تھی اور اس کی ماں کو بھی اس کی صورت تنہائی کا ساتھ مل گیا تھا۔ وہ مغرور سا انسان اپنی زندگی میں مگن تھا جب عالیہ بیگم کی آنکھیں کھلی اور ان کے دماغ کے در و واہ تھے کہ ان کا بیٹا اور بہو تو آج بھی اپنے درمیان قریبی تعلق کے باوجود ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں۔ تب انہیں قریب لانے کے لیے انہوں نے رامین کے سادگی ہولی کو تنقید نگاہوں سے دیکھا اور پھر انہوں نے اس کے لیے کچھ اچھے سے سوٹ اور میک اپ منگواتے اسے اپنے سامنے تیار ہونے کا حکم دیا تو رامین کا روپ تھوڑی سی ہی محنت سے نکھرتا چلا گیا تھا، جس سے وہ مسکراتے سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں وہ کچھ جھنجھلائے ہوئے کھڑی تھی۔ کیا ممانی، آپ نے مجھے اس طرح تیار کیوں کروایا؟ آپ کو پتہ ہے مجھے یہ سب اتنا پسند نہیں۔ وہ منہ بسورے ان کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ ہنس دی تھی۔ جانتی ہوں بیٹا، مگر شاید تم بھول گئی ہو کہ اب تم شادی شدہ ہو۔ میرا بیٹا تم پر حق تو رکھتا ہے کہ تم اس کے لیے سجو سنورو۔ عالیہ بیگم نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے کہا تو ان کی باتوں پر رامین کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ آنکھوں میں چھم سے حنان شاہ کا مضبوط سراپا آن دھمکا تو وہ جھرجھری سے لے کر رہ گئی۔ جانتی ہوں وہ تھوڑا اکڑو سا سنجیدہ ہے، اس لیے تم تھوڑی کوشش کرو اسے اپنی طرف راغب کرو اور اس کی زندگی میں رنگینیاں شامل کرتے اسے خوشیوں سے ہمکنار کر دو۔ عالیہ بیگم بڑی محبت سے رامین کے ہاتھ تھامے اسے مخاطب تھی جبکہ ان کے الفاظ رامین کے دل کی دھڑکنیں بڑھاتے اس کی سانس روکنے کا باعث بن رہے تھے۔ وہ ان کی امید بھری آنکھوں میں دیکھتی اپنی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ اچانک سے ہی اسے اتنے دنوں بعد عالیہ بیگم کے یاد دلانے پر احساس ہوا تھا کہ حنان شاہ بھی اس کی زندگی کا ایک اہم کردار تھا۔ وہ عالیہ بیگم کی باتوں کا مقصد سمجھتی حیا سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ ارے مجھ سے نہیں شرمانا، یہ کام تم میرے بیٹے کے سامنے کرو گی تو دیکھنا وہ کیسے تم پر فدا ہوتا ہے۔ عالیہ بیگم مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے چھیڑنے لگی تو وہ بے اختیار میں ان کے ساتھ چمٹتی اپنا چہرہ کی کندھوں پہ چھپانے لگی۔ عالیہ بیگم اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے بولی تھی، میں حنان سے بات کرتی ہوں، وہ تمہیں اپنے کمرے تک رخصت کروا کر لے جائے، پھر ڈیٹ فائنل کر کے دھوم دھام سے ولیمے کا فنکشن رکھ لیں گے۔ وہ چہرے پر الوی چمک لیے مستقبل کے خواب سجا رہی تھی جب اسی وقت حنان شاہ کمرے میں چلا آیا اور سامنے کا منظر دیکھتے وہ کچھ اجنبی کا شکار ہوا، لیکن پھر سر جھٹکتے وہ قدم اپنی ماں کی طرف بڑھانے لگا۔ کانوں میں مانوس سی قدموں کی آہٹ سنائی دی تو رامین گھبراتی ہوئی عالیہ بیگم سے الگ ہوتی اب کچھ شرمندہ سے کندھوں پر جھولتا ریشمی دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہیں قریب آ کر رکنے کی حنان شاہ کی بلا ارادہ سی نظر اس پرکشش سے چہرے پر پڑی تو آج وہ کچھ پل کے لیے ٹھٹکتا اس کا کومل سا چہرہ دیکھتا چلا گیا۔ جاؤ بیٹا، حنان کے لیے چائے بناؤ، روز ملازم بناتی ہے مگر آج تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پیے گا تو مجھے پورا یقین ہے پھر روز تم سے فرمائش کرے گا بنوانے کی۔ عالیہ بیگم اسے الجھن میں دیکھتے وہاں سے اٹھائی گئی تو وہ بھی برق رفتاری سے اٹھتے ہوئے کھڑی ہوئی تو حنان شاہ اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہوا تھا۔
اس سے پھوٹتی منفرد سی خوشبو نے حنان شاہ کو گہرا سانس بھرنے پر مجبور کیا تھا، مگر وہ بغیر رکے کمرے سے نکلی اور اگلے ہی پل وہ زور سے سر جھٹک گیا تھا۔ رامین چائے لے کر عالیہ بیگم کی کمرے کی طرف واپس آئی تو پتہ چلا حنان اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ تب وہ بڑھتے قدموں کے ساتھ عالیہ بیگم کی ہدایت کی وجہ سے پہلی بار حنان شاہ کے کمرے کا رخ کرنے لگی۔ رامین جب دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی تو حنان شاہ کو سامنے ہی صوفے پر آفس والی ہولی میں بیٹھے دیکھ کر اس کے ہاتھوں میں لرزراہٹ اتری، جس کی بڑی وجہ حنان شاہ کا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ کر ناقدرہ نظروں سے رامین کو گھورنا تھا۔ یہ آپ کی چائے۔ رامین نے چائے کا کپ صوفے کے سامنے پڑے میز پر دھرتے ہی وہاں سے رفو چکر ہونا چاہا تھا، مگر وہ جیسی ہی پلٹی حنان شاہ کی کھردرے سی آواز اس کے سماعتوں تک پہنچی تھی۔ رکو۔ رامین کے قدم وہی جگہ سے گئے، لیکن وہ پلٹی نہیں تھی۔ تب حنان شاہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے سامنے آیا تو رامین نے گھبراتے ہوئے ایک قدم پیچھے کی جانب لیا تھا، جس پر حنان شاہ نے طیش میں آتے رامین کی کلائی سخت گرفت میں جکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے بے حد نزدیک آتی سراسیمی سی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہاں اچھے تاثرات تو بالکل نہیں تھے۔ حنان شاہ نے ایک بغور نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور یہ نظر بھٹکتی ہوئی اس کے گلابی رنگ سے سجے ہونٹوں پر جا ٹھہری تو دل کی بے چینی دو چند ہوئی تھی۔ یہ ہونٹوں پر لپسٹک کیوں لگائی ہے؟ بے رحمی سے کہتے حنان شاہ نے اس کے اپنے انگوٹھے سے اس کی ہونٹوں کو بے دردی سے مسلا تھا۔ میری باقی خدمت کے لیے آئی ہو تو اسی پر ہاتھ دو، مجھے ادائیں دکھا کر مائل کرنے کی کوشش مت کرو۔ تنزیہ کہتے وہ دھکے سے اسے کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ معصوم لڑکی بے آواز روتے اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ وہ جو بہت سے خوف سجائے حنان شاہ کی طرف قدم بڑھا پائی تھی، اب اپنی ذلت پر وہ تکیے میں منہ دیے رو رہی تھی۔ حنان شاہ انتہائی مغرور شہزادہ تھا، شہر کا سب سے امیر بزنس مین تھا، لیکن اپنی بیوی کے لیے وہ اپنا دل بسی نہیں کر پایا تھا۔ مگر جب ایک رات اگلے دن کی شروعات ہو رہی تھی، 5 بجے کا وقت تھا اور ہر روز اس وقت رامین ان کے پاس آ کر نماز پڑھتی تھی، لیکن آج جیسے ہی وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اس نے عالیہ بیگم کو زمین پر گرا دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ اس کا وجود کانپا تھا اور وہ پھر اگلے ہی پل منہ پر ہاتھ رکھتی باہر بھاگی تھی۔ حنان شاہ کے کمرے کے دروازے پر اس نے ہیجان انگیز انداز میں ہاتھ مارے تو وہ چند سیکنڈز بعد ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ ممانی کو کچھ ہو گیا ہے، وہ حواس باختہ سی بولتی واپس عالیہ بیگم کے کمرے کی طرف بھاگی تھی، جیسے پریشانی سے بھرے چہرے کے ساتھ حنان شاہ نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ اس دن عالیہ بیگم کو ہاسپٹل شفٹ کروانے کے بعد حنان شاہ روتی دھوتی رامین کی طرف جانا چاہتے ہوئے بار بار متوجہ ہونے لگا تھا۔ حنان ایمرجنسی روم سے باہر چکر کاٹ رہا تھا، جبکہ رامین ایک کونے میں کھڑی بس رار و قطار رونے میں لگی تھی۔ جب کافی دیر بعد بھی وہ چپ نہیں ہوئی تو حنان شاہ سے گھورتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ چپ کرو تم، ان آنسوؤں سے ہاسپٹل کو ڈبونے کا ارادہ ہے تو پھر خواہ اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بیٹھو ادھر جا کر تم۔ حنان شاہ سخت لہجے بولا تو رامین اپنی ہچکیاں روکتی جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی، مگر آنکھیں بیٹھی ہی جا رہی تھی۔ مگر پھر حنان کے ڈر سے وہ سختی سے اپنے گال رگڑ کر انہیں سرخ کرتی قریب پڑے بینچ پر جا بیٹھی تھی۔ اور اسی وقت ڈاکٹرز بھی باہر آتے عالیہ بیگم کی طبیعت سنبھلنے کی خوشی خبر سنانے گئے تھے۔ دونوں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ کچھ دیر بعد حنان شاہ بھی رامین کے ساتھ بینچ پر آ بیٹھا تھا۔ جب عالیہ بیگم کی طرف سے مطمئن ہونے پر رامین کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے نیند غالب آنے لگی اور وہ جھولتی ہوئی حنان شاہ کے کندھے پر سر ٹکاتے اسے بری طرح چونکا گئی تھی۔ اس نے حیرانگی سے رامین کا چہرہ دیکھا۔ اسے اتنے نزدیک سے دیکھنے پر حنان شاہ کا دل پہلی بار زور سے دھڑکا تھا اور وہ اس وقت نہ چاہ کر بھی رامین کو ڈپتے ہوئے خود سے دور جھٹک نہیں سکا۔ اور تو اور عالیہ بیگم کے دور سے روم میں شفٹ ہونے جانے پر بھی وہ ایک بس رامین کی نیند کے خیال سے اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکا تھا۔ وہ لڑکی اپنی نزدیکی سے حنان شاہ کے دل پر اثر کر گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے اپنی حالت کے ذرا سے سنبھلتے ہی حنان شاہ پر ولیمے کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا، جس پر وہ بغیر کوئی عذر تراشے ان کی بات مان گیا تھا۔ اور جب اس رات دلہن بنی رامین نے اس کے کمرے کو رونق بخشی تو وہ خود کو پتھر دل نہیں رکھ سکا تھا اور خود کے لیے سجی سنوی رامین پر وہ اپنے تمام جذبات نچھاور کرتا اس سے اپنا رشتہ مکمل کر گیا تھا۔ وہ کچھ ریزرو رہنے کا عادی تھا، مگر رامین اس کی ذرا سی تبدیلی پر ہی بہت خوش تھی۔ حنان شاہ کو لے کر اس کے دل میں موجود تمام وسوسے کہیں جا سوئے تھے۔ ایک خوشیوں بھری پرسکون سی زندگی کی شروعات ہوئی تھی کہ عالیہ بیگم ایک دن جو سوئی تو پھر اگلے دن جاگ نہیں سکی۔ اس صدمے پر حنان شاہ کے ساتھ رامین بھی بہت نڈھال ہوئی تھی۔ جب انہی دنوں رامین پر انکشاف ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے، تب کافی دن بعد وہ مسکرائی تھی۔ لبوں پر حنان شاہ کو سوچ کر شرم سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔
حنان شاہ کو اس کی ماں کے دکھ سے نکالنے کے لیے رامی نے کمرے میں اچھے سے سجاوٹ کرتے خود کو بھی سنوارا تھا۔ وہ اچھے سے ماحول میں حنان کو سب بتانا چاہتی تھی، لیکن اس رات سب کچھ رامین کی سوچ کے الٹ ہوا تھا۔ حنان شاہ اپنے باپ بری کی خوشی خبری پر خوش ہونے کے بجائے ذہنی خلشفار میں مبتلا رامین پر چیخ پڑا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ میری ماں کو مرے ہی دن کتنے ہوئے اور تمہیں اپنی خوشیوں کی پڑی ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ شاہ، میں نے سوچا کہ اس طرح آپ کو بمانی جان کے غم سے نکلنے میں آسانی۔ رامین سے بولا مشکل ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حنان شاہ کے دل و دماغ پر آج کل اس کی ننیالی رشتہ داروں کی باتوں کا شدید اثر تھا، جو اب رامین کو اس کی زندگی سے نکال دینے کی در پر تھے۔ نہیں نکلنا مجھے ان کے غم سے، وہ ماں تھی میری، سمجھی؟ اور تم، ہاں، مجھے تم ایسی کوئی خوشخبری نہیں چاہیے تم سے۔ تم صبح ہی اس بچے کو ختم کرو گی تو تبھی تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، ورنہ نہیں۔ وہ سب واقعات کی حد کرتا رامین کو ششدر چھوڑتے کمرے سے نکل گیا تھا اور وہ ساکت سی کھڑی اب بے جان سی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ رامین جو حنان شاہ کو غموں سے نکالنے کی خواہش مند تھی، الٹا وہ خود ہی خوشیوں سے محروم ہو چکی تھی، اور پھر اس رات کے بعد ہونے والی صبح میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ رامین خاموشی سے حنان شاہ کا گھر چھوڑ گئی تھی اور اس خبر پر حنان شاہ کے اندر سرد پن بڑھا تھا، دل میں کسی قدر درد کا احساس بڑھا تھا، مگر وہ خود کو بے حس ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر دل و دماغ میں رامین کے ساتھ گزارے خوش کن لمحات کی یادوں کو وہ چاہ کر بھی نکال پانے میں ناکام ٹھہرا تھا۔ اس کی ماموں زاد اور خالہ زاد کزن شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ارد گرد منڈلانے لگی، لیکن وہ رامین پر غصہ ہونے کے باوجود کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر کا سرد پن دیکھتے سبھی پیچھے ہٹتے چلے گئے تھے۔ 5 سال بعد حنان شاہ اپنی زندگی کی رونق اور خوشیوں کو دوبارہ واپس پانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ جیسے تیسے رامین کو گھر میں لے آیا تھا، اور اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ رامین ڈنر کے بعد حنان شاہ کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ایک الگ کمرے میں جا چکی تھی۔ حنان شاہ نے بھی اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ اس کی بیوی اور بچہ اس کے گھر میں موجود ہیں۔ مگر اس رات حنان شاہ کو چاہ کر بھی نیند نہیں آئی، تو وہ کروٹ پر کروٹ بدلتے تھک گیا تو بستر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور پھر کچھ سوچے وہ پاؤں چہل میں ڈالتے، چپل میں ڈالتے اپنے کمرے سے نکلتا اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں رامین اور احمد موجود تھے۔ حنان شاہ نے جیسے ہی دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھا، وہ آسانی سے کھلتا چلا گیا تھا، جس پر بیڈ پر بیٹھی رامین، جو خود بھی آج سو نہیں پا رہی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے سوئے احمد کے بالوں میں ہاتھ چلاتے وہ سوچوں میں گھری تھی۔ دروازے کھلنے پر فوری اسی طرف متوجہ ہوئی تھی، اور سامنے حنان شاہ کو دیکھتے وہ بنا ڈرے جلدی سے اس کے آگے بڑھنے سے پہلے اس کے مقابل آئی تھی۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا چاہیے؟ وہ بڑی بہادری بنی پوچھ رہی تھی۔ حنان شاہ نے بغور اس کے ناز و انداز کو دیکھا تھا، اور پھر اس پر بھرپور نظر ڈالنے کے بعد وہ بیڈ پر سوئے احمد کو دیکھتے بولا، سکون چاہیے، اور سکون لینے ہی آیا ہوں، کیا مل سکتا ہے؟ وہ اسے وارفتگی سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ رامین جلائی تھی اس کی نظروں سے۔ آپ شاید بھول گئی، کچھ سال پہلے آپ خود اپنے سکون کو اپنی زندگی سے بے دخل کر چکے ہیں، اب اچانک سامنا ہو گیا تو پتہ نہیں کیوں آپ یہ اچھائی کا ڈرامہ کرنے لگے ہیں۔ رامین تلخی سے سر جھٹکتی بولی، ایسا نہیں ہے رامین، مجھے بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، تبھی تمہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر تم نہ جانے کہاں چھپی تھی۔ حنان شاہ کا لہجہ دھیما تھا۔ رامین نے اس کے خوبصورت سے چہرے پر سچائی رقم دیکھی، وہ شاید سچ کہہ رہا تھا، کیونکہ رامین شروع میں یہ شہر چھوڑ گئی تھی۔ مگر میں کیسے مان لوں کہ آپ کو میرے بچے سے کوئی پرخاش نہیں ہے؟ رامین کے الفاظ بہت پھیکے تھے۔ حنان شاہ کے چہرے پر کرب پھیلتا چلا گیا تھا۔ وہ ایک وقت میں اپنے بچے سے نفرت کا اظہار کرتے ظالم ٹھہرا تھا، جس کا مداوع اتنی جلدی ممکن نہیں تھا۔ ایسے نہیں کہو، تم سمجھ نہیں سکتی آج احمد کو دیکھتے ہی، بلکہ اس سے پہلے تمہارے ساتھ ساتھ میں نے اپنے بچے کو اتنا ہی یاد کیا ہے جتنا تمہیں۔ حنان شاہ نے اپنی صفائی دیتے اپنا یقین دلانا چاہا۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ رامین نظریں چراتے ہوئے بولی تو حنان شاہ بڑی شرافت سے پلٹ گیا تھا، اور رامین کے لیے اس کا یہ انداز بڑی حیرانی کا باعث تھا کہ وہ اکھڑ سا شخص کسی کی بات اتنی آسانی سے مان بھی سکتا ہے۔ مگر اگلے ہی دن رامین کی حیرانی ختم ہوئی تھی، جب حنان شاہ نے سارا دن احمد کے ساتھ گزارتے اسے اپنے ساتھ سونے پر رضامند کر لیا تھا، تو ناچار رامین کو بھی اس کے کمرے میں آنا پڑا تھا۔ ماما، اب آپ ہی جائیں نا، مجھے سونا ہے۔ بیڈ پر اپنے باپ سے ڈھیر ساری مستیاں کرتے احمد تھکنے لگا تو صوفے پر اپنے موبائل پہ خود کا مصروف ظاہر کرتی ماں کو بلانے لگا، کیونکہ اسے اپنی ماں کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔
رامین کے چہرہ اوپر کرنے پر اس نے دونوں باپ بیٹے کی نظریں خود پر مرکوز کی تو وہ سرخ پڑتی بڑی مشکل سے بیٹھ کے جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ اتنے سال کے وقفے کے بعد یہ جھجک ایک عام سی بات تھی۔ دوسرا حنان شاہ کی پرشوق سی نظریں اسے گھبراہٹ کا شکار کر رہی تھی۔ ماما پلیز لیٹ جائے نا۔ رامین پاؤں لٹکائے بیٹھ پر بیٹھی تو احمد بس سوڑنے لگا تھا، جس پر رامین نے اسے گھورتے حنان سے نظر چراتے اپنی جگہ سنبھالی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد احمد کے سر پر موجود رامین کے ہاتھ کو جکڑتے حنان شاہ کی گھمگیر سی آواز نے خاموشی کو توڑا تھا۔ تم جانتی ہو یہ منظر کس قدر خوبصورت کر رہا ہے مجھے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ رامین نے چونکتے ہوئے حنان شاہ کی محبت لٹاتی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ پھر جذبت سے ہوتے اس نے حنان شاہ کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، لیکن وہ اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ معافی نہیں مل سکتی، وہ بڑے ملتجی لہجے بولا تو رامین کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی چلی گئی۔ معاف کر دو نا یار، تاکہ میں اپنی بیٹی کی خواہش پوری کر سکوں۔ حنان شاہ کی بات پر رامین نے الجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کون سی خواہش؟ رامین خود کو سوال کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ حنان شاہ نے اپنی لبوں پر امڑتی مسکراہٹ کو بمشکل چھپایا تھا۔ یہی کہ اسے اب کھیلنے کے لیے ایک بھائی یا بہنا چاہیے۔ حنان شاہ نے بڑی دل فریبی سے اپنی بات کے جواب میں رامین کے چہرے پر پھیلی سرخی دیکھی تو وہ ہنس دیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی ہنسی میں دھیمی سروں میں رامین کی ہنسی میں شامل ہوئی تھی۔ آئی لو یو اور تھینک یو سو مچ میری جان۔ حنان شاہ اپنے رامین کے ہاتھ پر اپنا لمس چھوڑتا اسے اپنی پیار بھری گرفت میں قید کر گیا تھا۔